اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے، جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ کسی مفید چیز پر تکیہ کیے ہیں۔ خبردار، یہی وہ جھوٹے لوگ ہیں، تسلط جما لیا ہے ان پر شیطان نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، جھوٹ کے متعلق کل بھی گفتگو ہوئی تھی، اور غالباً پرسوں کا درس قرآن بھی جھوٹ کے موضوع پر تھا۔ آج تیسرا حصہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جھوٹ ان کی نس نس میں رچ گیا تھا، انہیں جھوٹ بولنے سے ذرا شرم نہیں آتی تھی، وہ بار بار جان بوجھ کر جھوٹ بولتے، نہ ان کی زبان لڑکھڑاتی، نہ ان کا دل انہیں ملامت کرتا۔ دوسرا ظلم وہ یہ کرتے کہ اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے دڑا دھڑ جھوٹی قسمیں کھانے لگتے۔ جھوٹ اب ان کی فطرت ثانیہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے تو وہاں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، اور جھوٹی قسموں کا تانتا باندھ دیں گے۔ خدا کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ہم قطعاً مشرک نہ تھے، اور دل ہی دل میں بڑے مطمئن ہوں گے کہ اس طرح جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے لیا ہے معاذ اللہ، اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے بچا لیا ہے۔ اب انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سراسر جھوٹے ہیں، اور جو مرضی کرتے رہیں، یہ ساری کائنات سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن احکم الحاکمین سے یہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتے۔ ان کے ہر عیب اور ہر نیکی کو اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ منافقین ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے، وہ ایسی جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ ان کا جھوٹ ازہر من الشمس ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ ان کی عقل و ہوش پر شیطان نے پوری طرح تسلط جما لیا ہے، وہ خود سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو پٹی وہ ظالم انہیں پڑھاتا ہے، اور جس راہ پر وہ انہیں چلاتا ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اس پر چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اب حالت یہ ہے کہ انہیں ذکر الہی کی فرصت ہی نہیں ملتی، انہوں نے اپنے رب کی یاد کو ہی فراموش کر دیا ہے۔ وہ اب شیطانی فوج میں بھرتی ہو گئے ہیں، اور جو شیطان کا چیلا بن جائے وہ ایسی ناشائستہ حرکتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ یاد رکھیں کہ انجام کارا انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، نفع و کجا، اصل سرمایہ بھی غارت ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطان کے ٹولے کو اختیار کیا اور اس کے کہنے پر چلے، تو فرمایا جو ان کا اپنا ذاتی سرمایہ تھا یہ وہ بھی خراب کر کے واپس پلٹیں گے رب کی بارگاہ میں، یعنی جو انہوں نے کوئی تھوڑی بہت ہی نیکی تھی تو وہ بھی یہ خراب کر بیٹھے، اور بروز محشر جب کھڑا کیا جائے گا تو سوائے ان کے گناہوں کے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ قسمت والا اور مقدر والا ہے وہ محمد عربی کا غلام، جس کو مالک نے ایمان دیا، حضور کی غلامی دی، پھر ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ کہ جس کے اندر ایک نیکی کی جائے تو اس کو 70 گنا نہیں، لاکھ درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ وقار صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے امتی کو میسر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ آج تیسرا روزہ ہے اور آج یوم وصال ہے۔
مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین کریمین طیبین زاہدین عابدین کی اماں جان، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ اور امام الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا جو آج 3 رمضان المبارک کو بحالت روزہ میں اس کائنات سے اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور حضور نبی پاک کی پاک بارگاہ میں یعنی اپنی والد گرامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، تو خراج عقیدت ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، ان کی رفعت اور بلندی کو، اور ان کی تمام ان قربانیوں کو جو تا دم آخر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں پیش کی۔ کروڑوں اربوں خربوں سلام سیدہ پاک کی پاک بارگاہ میں، جن کے حق میں آیا تطہیر کا نزول ہوا، جو سادات کی اماں ہے۔ اتنی بڑی فخر والی یہ بات ہے، اتنے بڑے ناز والی یہ بات ہے کہ حسنی حسینی جتنے بھی سید ہیں قیامت تک آنے والے، وہ سارے کے سارے حضرت اماں فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے۔ یہ اتنا بڑا شرف جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو عطا فرمایا، اگر قیامت کے دن تک بھی ہم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں تو بھی کم ہے۔ آج دین اسلام پھلتا پھولتا جا رہا ہے، الحمدللہ ترقی کر رہا ہے، تو اس میں بھی سیدہ پاک کا خون لگا ہوا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالی شان کے مطابق سیدہ پاک کا تو یہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ الزہرا کو ناراض کیا یعنی ان کو تکلیف دی، تو وہ یوں سمجھے جیسے میں نے رسول خدا کو تکلیف دی ہے، جنہوں نے ان کو راضی کیا انہوں نے یوں سمجھو جیسے رسول پاک کو راضی کیا۔ اتنا بڑا مقام اور شرف خلاق کے عالم، ایسے نفوس اللہ تعالیٰ قیامت تک ہم کو مزید نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تفصیلاً تو ذکر سیدہ پاک کے وصال کا کل جمعے پہ انشاءاللہ ہوگا۔ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔